آپ ریکارڈ کریں گے؟ السلام علیکم. میں آپ کو ایک اپنی بچپن کی سٹوری سناتی ہوں. میں واز ویری ینگ. اس وقت تو انسان کچھ نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ میں اس وقت سے ان ہستیوں کو سمجھتی ہوں. اور مجھے یاد ہے، ایسے یاد ہے جیسے کہ کل ہی بات ہوئی. میں اس وقت کلاس 4 میں پڑھتی تھی. کلاس 4 کا بچہ کوائٹ انوسینٹ ہوتا ہے، اس کو اتنی چیزیں یاد نہیں رہتی. لیکن اب میں 45 ایئرس کی ہوں. اسٹل آئی ریممبر جو میں نے دیکھا. آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہے. تو ہوا یوں کہ ہمارے گھر میں بہت بڑا ایک صحن تھا. ہم ساری فیملی باہر سوتے تھے. چاند فل جوبن پہ تھا. بہت خوبصورت روشنی تھی چاند کی، اور ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ایسے روشنی تھی. تو میں نے کیا دیکھا کہ سارے جب میرے گھر والے سو گئے، میں تسبیح اور نماز اور اس چیز کی شروع سے پابند رہی ہوں. مطلب دیکھیں کلاس 4 میں بچہ اتنا باقاعدہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن مجھے جتنا بھی ہوتا تھا میں شروع سے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی. وضو کر کے کپڑے چینج کر کے تو میں کھڑی رہتی تھی. اب مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا تھا کیا پڑھنا ہے، لیکن سجدہ میں کر لیتی. میری والدہ بولتی ہیں کہ میں جب سے تمہیں دیکھا ہے اسی طرح دیکھا ہے کہ اذان ہوتے ہی تم فوراً مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی، جب تم بہت چھوٹی تھی اس وقت بھی. تو بس اسی کے صدقے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے میں نے ان کو لائیو دیکھا، لائیو اپنی لائف میں. وڈ یو بلیو می؟ ایسے دیکھا کہ 2 خوبصورت بچے، بڑے خوبصورت بچے، اور ان کے چہرے روشنی سے چمک رہے ہیں. ایک تو چاند کی روشنی تھی، اوپر سے ان کی اپنی خوبصورت روشنی تھی. تو گرین کلر کے انہوں نے کپڑے ہیڈ ٹو ٹو پہنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی گرین کیپس رکھی ہوئی ہیں، اور دوڑتے چلے آ رہے ہیں میری طرف. تو آپ یقین کرو کہ میں چادر کے اندر خوف زدہ ہو گئی، جیسے نا شیورنگ شروع ہو گئی. گرمیاں تھیں، ہم باہر سوئے ہوئے تھے. تو گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ باہر بلینکٹ تو نہیں رکھتے، چادر رکھتے ہیں. یقین کریں میں چادر کے اندر گھس گئی اور تھوڑا سا منہ میں نے باہر نکالا، بالکل تھوڑا سا، کہ مجھے نظر آئیں یہ کون ہے، کہاں جا رہے ہیں. سب ڈیپ سلیپ پہ، کوئی لیٹ نائٹ کا کچھ یہ سین تھا. تو ایک بچہ میرے سرانے کھڑا ہو گیا اور ایک بچہ میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. تو جو پاؤں کی طرف کھڑا رہا اس نے میرے ایسے پاؤں کو پکڑا، اور جو سرانے کی طرف تھا ایسے مجھ سے شیک ہینڈ کر کے نکل گیا. تو اس کے بعد مجھے کافی دیر تک ہوش نہیں رہا، اتنی شیورنگ ہوتی رہی. جب میں نے صبح اٹھی تو میرے گھر والوں نے پوچھا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا ایسے ایسے میں نے رات میں خواب دیکھا. تو میری نانی میری کہنے لگی تم نے تو بہت بڑی ہستیاں دیکھ لی جس کے لیے میں ساری زندگی عبادت کرتی رہی ہوں. مجھے نہیں، ابھی بھی دیکھو مجھے سردی لگ رہی ہے. اسٹل آئی ایم فیلنگ لائک شیورنگ. تو یہ میری سٹوری ہے. مجھے یہ آج تک ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات، میں کبھی بھول نہیں سکتی. اللہ کرے کہ تمام مسلمان جو اس راستے پہ ہیں ان کو بھی اللہ دکھائے ایسی اچھی اچھی پیاری پیاری چیزیں. ایک دفعہ میں نے تلوار حسینی دیکھی آسمان کے اوپر، ایسے ہینگ ہو رہی تھی. ایسے میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا جیسے ابھی میں پکڑ لوں گی ہاتھ میں، لیکن وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے. اس طرح کی میں نے بہت سارے میراکل دیکھے الحمدللہ. اور آلویز میں یہی کہتی ہوں کہ ان کے دامن کو نہ چھوڑیں. یقین کریں کہ ان کے دامن اتنا مضبوط بندے کو پکڑتا ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے جتنی محنت کرے نا، جتنی کوشش کرے، ان کا دامن صرف پکڑ دے. یہ آپ کے سر سے کبھی ہاتھ نہیں ہٹائیں گے. میں نے اس چیز میں اتنے کرائسس سے گزری ہوں، اتنے کرائسس سے میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس شخص سے مجھے کبھی بھی باہر جانے کا کوئی موقع ملے گا. مجھے اللہ نے اتنے اچھے اچھے چانسز دیے ہیں، اتنے اچھے اچھے. میں سیدۃ الزہرا کی تسبیح کرتی ہوں. کیا ہے وہ زہرا کی تسبیح بتائیے؟ واللہ بہت ساری تسبیحیں ہیں، لیکن مجھے آج کل جو ایک سمپل والی بتائیے آپ، جو کوئی فائدہ ہو دوسرے مجھے پبلک. اس سے یہ فائدہ ہوا، میں نے یہ پڑھی ہے یا فاطمہ الزہرا ادرکنی فی سبیل اللہ. یہ تسبیح کا دامن میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی. آپ دیکھیے کہ میرا جو برتھ نیم تھا وہ فرزانہ ہے. میرا نام انہوں نے آ کے چینج کیا کہ تم زارا رکھو. میں نے کیوں رکھا؟ میرا نام مجھے چینج کرنے کو کہا، چینج یور نیم. مجھے معلوم نہیں، آواز مجھے ایسی ہے، اپنا نام چینج کر دیا. تو میں اپنا نام زارا، اس دن کے بعد سے مجھے میرا فرزانہ نام مجھے بھول گیا. میں نہیں جانتی کون ہے. اب پیپرز میں ہے تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے، لیکن جب جناب آ کے مجھے خود فرما رہے ہیں یور نیم از زارا، وائی شوڈ آئی ریفیوز؟
تو ان کو اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. شاید میرے دل میں کہیں خواہش تھی ایسی، انہوں نے خود چینج کر دیا. میں اسی نام میں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اس نام سے کوئی بلائے. میں اپنا اوریجنل نیم بھول چکی ہوں، زمانے ہو گئے. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اس راستے پہ چلائے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے. تھینک یو. اور آپ بتائیے آپ پہلے کہاں تھے اور ابھی کہاں ہیں آپ؟ پہلے میں سعودیہ میں تھی، لیکن میں اس کدھر سعودیہ میں؟ سعودیہ جدہ میں تھی. آئی واز ورکنگ ان اسکول. لیکن میں بہت کرائسس سے گزر رہی تھی، بہت کرائسس سے گزر رہی تھی. اور میں یہ چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، میں یہاں اس مشکل حالت سے نکل سکوں. تو میں بس یہی ان کا دامن نہیں چھوڑا میں نے، اور کبھی انشاءاللہ قیامت تک نہیں چھوڑوں گی. بس اس دامن سے مجھے سب کچھ مل رہا ہے. آج میں کینیڈا میں پہنچ گئی اور میڈم میرے سامنے ہیں جن کی دعاؤں سے اور جنہوں نے کون میڈم؟ میڈم اسما، ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں. یہ سب ان کی کرم نوازی ہے. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے، مورل سپورٹ بہت کی ہے. مورل سپورٹ کی ہے بس. بہت چیزیں مجھے انہوں نے سکھائی. میں ان کی اسٹوڈنٹ ہی رہنا چاہتی ہوں. انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بلیو می. اور الحمدللہ میں اپنے آگے فرینڈس کو بھی یہ چیز بتاتی رہوں گی جب تک میں زندہ ہوں. اور میڈم کو میں کانگریچولیشن میں کہتی ہوں. میرا یہاں آنا ان کی کامیابی ہے، میری کامیابی نہیں ہے. جو دعائیں مجھے بتا کے آئی تھی، جو طریقہ مجھے بتا کے آئی تھی، میں اسی پہ چل رہی ہوں. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ.